الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے اور 4-5 دن بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آئے گا. حضور نبی کریم عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اور اس میں رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت بیان فرماتے تھے. خطبے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اغل الناس اغل علیکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے ایک بڑا عظیم مہینہ، اور ایسا مہینہ جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اور فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. پھر آپ نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اس میں کوئی شخص اگر دوسرے کو افطار کرا دے تو تبارک و تعالی اس کو آخرت میں ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اور دوسری فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی. رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو آپ نے یہ خطبہ دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی تیاری شروع کر دیں. دیکھیے، یوں تو سال کے 365 دن سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہر دن اللہ کا بنایا ہوا، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا، ہر سال اللہ کا بنایا ہوا، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اور بظاہر ظاہری اعتبار سے دیکھو تو ظاہری صورت میں بھی کوئی فرق نہیں.
ہر روز سورج نکلتا ہے اور دن کے ختم پر غروب ہو جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، تارے نکل آتے ہیں، چاند نکل آتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے سارے دن برابر ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کسی دن کو یا کسی خاص مہینے کو اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے. بس یہ نسبت جب لگ گئی کسی مہینے کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ کہ یہ اللہ جل جلالہ نے اس کو برکت عطا فرمائی ہے، وہ برکت والا ہو گیا، وہ فضیلت والا ہو گیا. تو کسی چیز میں اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں کہ اس میں یہ فضیلت ہے تو وہ فضیلت والی ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا. اور جب یہ آیت میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا. قرآن اصل میں تو لوح محفوظ میں ازل سے چلا آتا تھا، لیکن وہاں سے پھر آسمان دنیا کی طرف اس کا نزول ہوا رمضان کے اندر. پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے. اور پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں آئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے خاص واقعات کے لیے بھی منتخب فرمایا اور اس کو خصوصی فضیلت بھی عطا فرمائی. یہ کیوں؟ یہ رمضان کے مہینے کو جو ایک امتیاز اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تو اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اصل میں تو انسان کو پیدا کیا گیا تھا عبادت ہی کے لیے. قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. تو اصل مقصد تخلیق تو انسان کا یہی تھا، عبادت. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آدمی عبادت ہی کرتا رہے، کسی اور کام میں مشغول نہ ہو. لیکن اللہ جل جلالہ کا کرم دیکھیے کہ اس نے یہ فرما دیا کہ بھائی سارے دن رات میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھ لیا کرو، اور اس 5 نمازوں کے بعد جو دوسرے اوقات ہیں اس میں تم دوسرے کام بھی کر سکتے ہو، روزی کما بھی سکتے ہو، روپیہ پیسہ جمع کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، ملازمت کر سکتے ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو. یہ سارے کام تمہارے لیے جائز کر دیے ہیں. لیکن 5 مرتبہ ہمارے پاس آ جایا کرو روزانہ. اور اگر تم نے یہ کام کر لیا اور جو کام دوسرے ہم نے تمہارے لیے جائز قرار دیے ہیں وہ بھی تم اگر اپنے اس نیت سے کرو کہ یہ حقوق کی میں ادائیگی کر رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں، تو چلو ہم اس کو بھی عبادت ہی لکھ لیں گے. تمہارے کھانے کو بھی عبادت لکھ لیں گے، تمہارے پینے کو بھی عبادت لکھ لیں گے، تمہارے روزی کمانے کو بھی عبادت لکھ لیں گے. شرط یہ ہے کہ اس کا طریقہ صحیح ہو اور نیت صحیح ہو. طریقہ شریعت کے مطابق ہو اور نیت درست ہو کہ میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں اور اپنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں، تو بس پھر ہم تمہارے سارے ان کاموں کو بھی عبادت ہی لکھ لیں گے، اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. آپ ذرا اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں جن کا جو فرض کی گئی ہے، ان کو اگر آپ زیادہ سے زیادہ آرام سے آدمی پڑھے 5 نمازیں سنتوں کے ساتھ سب چیزوں کے ساتھ، تو 2 گھنٹے سمجھ لو سب ملا کے. عام آدمی کو تو 2 گھنٹے سے بھی کم ہی لگتے ہیں، لیکن اگر بہت اطمینان سے فرض سنت نفل واجب سب چیزیں ملو کے پڑھیں تو مشکل سے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہیں. یہ 1.5-2 گھنٹہ تو عبادت کا، اور باقی سب تمہارے اپنے کام، ذاتی فائدے کی چیزیں.
مگر صرف اس بنا پر کہ تم نے سنت کے مطابق اور صحیح نیت سے وہ کام انجام دیے، وہ سب عبادت میں لکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں داخل ہوتا ہے، تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، دوست احباب کے ساتھ، عزیز و قریب لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو اس کا دل و دماغ پھر اسی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر دن رات سوچ دماغ پر وہی مسلط ہے، کیسے زیادہ کھاؤں، کیسے زیادہ کماؤں، کیسے زیادہ پیسہ پیدا کروں۔ دن رات دل و دماغ پر یہی سوچ مسلط ہے، اور اس سوچ کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر نماز کوئی پڑھنے آیا تو نماز کے اندر بھی وہی سوچ، نماز کے اندر بھی وہی افکار، نماز بھی ڈھنگ سے ادا نہ ہوئی، بس ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا اور ایک مشین چل پڑی، نہ یہ پتا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، نہ یہ معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، دل کہیں دماغ کہیں اور زبان پر الفاظ رٹے رٹائے الفاظ جو ہیں وہ جاری ہو گئے، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے فریضہ اپنے سر سے اتار کے چلتا بنا آدمی۔ تو غفلت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے ان سب عوامل کی وجہ سے۔ اس غفلت کی بنا پر مادی اعتبار سے تو آدمی پیسے بھی کما رہا ہے اور اپنے ذاتی منافع بھی حاصل کر رہا ہے، لیکن روحانی ترقی نہیں ہو رہی، روح جو ہے اس میں ترقی نہیں ہو رہی، مادے میں ترقی ہو رہی ہے، روح میں نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے میں یہ چاہتے ہیں کہ 11 مہینے تم نے اس حالت میں گزارے ہیں کہ اس میں غفلت نے تمہارے دلوں پر قبضہ جما لیا، اور دن رات تم دنیا ہی کے مصروفیات میں لگے رہے، تمہاری سوچ وچار، تمہاری دوڑ دھوپ ساری کی ساری وہ دنیا کے کاموں کی طرف لگی رہی۔ اس کے نتیجے میں تمہاری روح کمزور پڑ گئی، تمہاری روحانیت میں کمی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا اتنا مضبوط نہیں رہا۔ تو آؤ ایک مہینہ ہم تمہیں ایسا دیتے ہیں کہ جس میں تم اس کمزور پڑے ہوئے تعلق کو مضبوط بناؤ۔ یہ روح جو بیمار ہو گئی ہے 11 مہینے کے اندر، آؤ اس کو از-سر-نو اس کا علاج کر کے اس کو پاکیزہ بناؤ، اس کے اندر تقوی پیدا کرو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی خاصیت پیدا کرو، رجوع اللہ کی طرف بڑھو اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ۔ یہ ہے مقصود در حقیقت۔ چنانچہ قرآن کریم نے جہاں روزوں کا ذکر فرمایا تو یہ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو مقصود اصلی جو ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے ان سارے رمضان کے کاموں کے لیے کے ذریعے، کہ اب جب آدمی روزہ رکھے گا تو کیا معنی ہے اس کے کہ اللہ جل جلالہ کے حکم سے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، وہی کھانا جو تمہارے لیے حلال بھی تھا اس کو اللہ تعالیٰ عبادت بھی شمار کر رہے تھے نیت صحیح ہونے کی وجہ سے، لیکن تم نے چونکہ دل و دماغ پر اسی کھانے کا تصور مسلط کر لیا اور غفلت تمہارے اوپر طاری ہو گئی، اس کی وجہ سے تمہاری روحانیت کمزور پڑ گئی۔ آؤ ذرا اس مہینے کے اندر وہ کھانا چھوڑ کر دیکھو، کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، نفسانی خواہشات کو ذرا قابو میں لاؤ، تو اس طرح تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ لہذا بات صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں
روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے. اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تراویح پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے، سنت ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کے لیے خاص کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے استقبال رمضان کا کہ پہلے سے کچھ اس طرح کا انتظام کرو کہ جن مصروفیات میں دن رات لگے رہتے ہو ان مصروفیات کو اس مہینے کے اندر جا کر ذرا مختصر کرو. بس بقدر ضرورت کام کرو اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں وقت صرف کرو. روزہ تو ہے ہی عبادت، صبح سے لے کر شام تک کی عبادت، لیکن اگر پچھلے عام دنوں کے اندر تمہیں نفلیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس میں نفلیں زیادہ پڑھو. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو پہنچایا ہی ہے کہ وہ 5 نمازیں فرض ہیں، وہ تو فرض ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے. مثلا تہجد، رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور اشراق، یعنی جب سورج بلند ہو جاتا، صبح کو بلند ہو جاتا تو اشراق کی نماز پڑھتے تھے. اور ذرا اور دوپہر کا وقت قریب آنے لگتا تو چاشت کی نماز پڑھتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نفلیں پڑھتے تھے. یہ واجب نہیں کیا آپ نے امت کے اوپر، یہ نہیں کہا کہ فرض ہے تمہارے ذمہ ضرور کرو، لیکن آپ کی کا معمول یہ تھا اور اس کی ترغیب بھی دی، اس کا اجر و ثواب بھی بیان فرمایا. تو یہ جو نفلیں ہیں یہ اگرچہ نفلیں ہیں، فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، لیکن ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو اگر 11 مہینے ایسے گزارے ہیں جن میں نفلیں نہیں پڑی، تو اس میں رمضان کے مہینوں کے اندر اہتمام کرو کہ وہ نفلیں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. مثلا تہجد ہے، عام دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہاں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آسان یہ کر دیا ہے کہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. سحری کھانے کے لیے ہر آدمی کو اٹھنا ہی ہے، اور سحری اس وقت کھائی جاتی ہے جب صبح صادق سے پہلے کھائی جاتی ہے. تو ذرا پہلے اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نیت سے نمازیں پڑھ لو. 8 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ تہجد کی آپ 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو 8 رکعتیں تہجد کی ادا کر لو. اس وقت عام دنوں میں موقع نہیں ملتا، رمضان میں کر لو. اشراق ہے، وہ فجر کے طلوع آفتاب کے تقریباً 12 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، تو وہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اشراق کی نیت سے پڑھ لو. ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لو. مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نفلیں ہوتی ہیں 6 رکعتیں. وہ 6 اگر مغرب کی 2 سنتیں اور 6 الگ سے پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص مغرب کی 2 سنتیں ملا کر 6 پڑھ لے تو بھی اوابین کا ثواب مل جاتا ہے. 2 سنت تو پڑھنی ہے نا، مغرب کے بعد 2 سنت تو پڑھتے ہی ہیں، اس میں 4 رکعتوں کا اور اضافہ کر لیں، کل ملا کر 6 ہو جائیں تو یہ اوابین ہو گئی. اس کو پڑھ لو. تو عام دنوں میں جو نفلیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، رمضان میں کوشش کر لی جائے کہ اس کا اہتمام ہو جائے. اور بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نفل کی تو کوئی حد نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھتے رہے آدمی. نماز تسبیح عام دنوں میں نہیں پڑھی جاتی، رمضان میں پڑھ لے.
اور نماز حاجت اور نماز توبہ، یہ سب نمازیں جو ہیں ان دنوں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری جو اہم چیز ہے رمضان کے معمولات میں وہ تلاوت قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تلاوت کو رمضان سے خاص نسبت ہے۔ نازل بھی قرآن رمضان میں ہوا، اور حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ یعنی ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سنا رہے ہیں قرآن کا کچھ حصہ، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے ہیں۔ دور کیا کرتے تھے ہر رمضان میں، اور جس رمضان میں کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے اس میں 2 مرتبہ دور فرمایا آپ نے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ بہت عظیم عبادت ہے جو رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں۔ بعض ہمارے اکابر کا تو معمول یہ تھا کہ 3 دن میں قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، بعض ہفتے میں کرتے تھے، بعض جو ہے 5 دن میں کر لیتے تھے۔ تو ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ تلاوت کی کوشش کرے اس میں۔ اور سب سے بڑی بات، ان سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں یہ طے کر لیا جائے کہ اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، نظر غلط جگہ نہیں پڑے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے غلط چیز نہیں نکلے گی، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی دل آزاری کی بات زبان سے نہیں نکلے گی، اور نظر جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے اور کوئی ناجائز چیز کو دیکھنا بند کریں گے۔ یہ اہتمام کر لیا جائے، سب سے یہ اس سے زیادہ اہم ہے، نفلوں سے زیادہ اہم ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نفل نہ پڑھی تو آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا تمہیں نفل کیوں نہیں پڑھی تھی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن خدا نہ کرے گناہ ہوا تو رمضان کے اندر گناہ کرنا یہ ڈبل عذاب کا موجب ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے گناہ کو چھوڑنا جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے بنسبت نفلی عبادتوں کے۔ اور دیکھو نا، روزے کی حالت میں کھانا چھوڑ دیا، حالانکہ کھانا حلال تھا کہ نہیں تھا؟ حلال تھا، اس حلال چیز کو چھوڑ دیا۔ پانی پینا چھوڑ دیا، پانی پینا حلال تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو حلال چیزیں تو چھوڑ دی، اور جو عام وقت میں بھی حرام تھی ان کو نہ چھوڑا، تو یہ روزہ کیسا ہوا؟ کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی اور غیبت کرنا نہ چھوڑا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، رشوت لینی نہ چھوڑی، حرام خوری نہ چھوڑی، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ تو اس میں خاص طور پر اس بات کا التزام کیا جائے کہ بھائی آمدنی حلال ہوگی، حلال آمدنی سے رمضان گزارا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ روزہ تو رکھا اللہ کے لیے اور افطار کر رہے ہیں حرام کھانے سے۔ الیاذ باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو آمدنی اپنی حلال کرنے کی فکر، اللہ بچائے، رشوت کا بازار گرم ہے اس وقت، اور لوگوں کو رشوت کے گناہ تک کا احساس باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم میں کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں، اللہ بچائے۔ تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے کمانے کی ایک ریت پڑی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں حرام خوری ہو رہی ہے، اللہ بچائے۔ سود کا بازار گرم ہے، قمار کا بازار گرم ہے، اور سود سے آمدنی حاصل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ان سب سے پرہیز کرنے کا اہتمام کر لیں اس رمضان کے اندر، اور خیال کریں کہ نظر کسی غلط جگہ نہیں پڑے گی۔ اب دیکھو یہ آج کل مصیبت یہ ہے کہ گھر گھر ٹی وی ہے،
اور ٹی وی کے اندر ایسے پروگرام چلتے رہتے ہیں جو اللہ بچائے جن کو دیکھنا اپنے آپ کو شدید گناہ میں مبتلا کرنا ہے. تو کیا قیامت آ جائے گی اگر رمضان کے اندر ٹی وی کو بند کر کے رکھ دو تاکہ تمہاری نگاہ جو ہے وہ محفوظ رہے اور نگاہ کے اوپر جو ہے وہ کسی غلط جگہ نہ پڑے. یہ کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر. تیسرا کلمہ خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ورد زبان رہے، چلتے پھرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے رہے. پھر آخری بات یہ کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت کے، قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں رمضان کے اندر. فرمایا روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے بندہ تو قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، اور قرآن رات کے وقت میں دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو قبول ہوتی ہیں. تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، متعلقین احباب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے اس مہینے کے اندر دعائیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود عبادت بنا دیا ہے. اس طرح اگر رمضان مبارک گزارا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے تقوی کا ذریعہ بنائیں گے، روحانیت کی مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، اپنے کے ساتھ تعلق کے مضبوطی کا ذریعہ ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی کے اوپر بھی اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا. تو اس کا اگر اہتمام کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.